بے شک سود کا لینا اور دینا دونوں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ سود کا لینا جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، سود کا مال حرام ہے۔ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ اپنی دولت کو دو چند سو چند کرنے والے ہیں، یعنی بڑھانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے سودا بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی آنے تک، اور یہ بات کہ معافی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ تمہارا لیا ہوا مال واپس کرے تو ان کو کچھ مہلت دے دیا جائے، اور اگر وہ بہت زیادہ ہی مجبور ہے تو تم اگر انہیں اصل رقم بھی معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے، ہمیں اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے ہماری زندگی کو آسان بنانا چاہیے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی حاصل ہوں گی۔ بے شک اللہ کے حکم پر چلنا تھوڑا مشکل تو نظر آتا ہے، لیکن جو بندے اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ان کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی اور بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم سے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہوا ہو جو اس میں سود شامل ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ کی زندگی میں سود لینے اور دینے سے پرہیز کرے۔ بے شک اللہ غفور رحیم بڑا بخشنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی کامیابی کی بھلائی کی دعائیں کرے۔ بے شک اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ آخر میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ سود کے لینے اور دینے سے پرہیز کرے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کام کرتا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ اس بات کو نہیں مان رہا تو اس سے دوری اختیار کر لے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔